الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی قائد المجاہدین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا پیغام پارہ نمبر 25 کا پہلا حصہ کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. یہاں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 51 کا خلاصہ ہے. انسان کی ناشکری. انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو مایوس و نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے. مال و دولت، عزت و شہرت مل جائے تو اس کے نشے میں چور ہو کر خدا کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے. حالانکہ یہ محض اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے. اللہ اس ناشکری سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. دعوت میں استقامت کا حکم. دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اس پر خود بھی جمع رہے اور اس کو محض اللہ کا حکم اور اس کی رضا سمجھ کر کرے. کسی چیز کی لالچ میں آ کر ناجائز چیزوں اور بری خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعوت حق کے پہنچانے میں انصاف سے کام لے اور پوری قوت و طاقت سے حق و باطل کی حقیقت کو واضح کر دینا ہے. یہاں سے سورہ شورا جو ہے اس کا خلاصہ شروع ہوتا ہے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ آخرت کا طالب بن کر زندگی گزارے. دنیا کی طلب کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے. دنیا کی طلب کہ مجھے فلاں کرنا ہے، اتنے گاڑی بنگلہ، اتنے گھر، اتنا سب کچھ، اتنے مال دولت اسباب، یہ سب جو مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا. تم اس کو چاہو یا نہ چاہو، تم کو اتنی چیز تم کو مل کر ہی رہنی ہے. آخرت جو ہے وہ تمہارے چاہنے پر ہے. آخرت کو اتنا یہی مل کر رہے گا ایسا نہیں ہے. آخرت جو ہے وہ ایک دم بلینک ہے، اس کو تم کو فل کرنا ہے اپنے اعمال سے، اپنے نیک اعمال سے. اپنے آپ کو ہم کو خود فل کرنا ہے. کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ آخرت کا طالب بن کر زندگی گزارے، دنیا کی طلب کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے. اس لیے جو شخص آخرتی کامیابی کو اپنا مقصد بنا لے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی. الحمدللہ. وہ اس کی کوشش کو قبول فرما کر نیکیوں میں برکت و زیادتی عطا فرمائے گا. اور جس کا مقصد زندگی صرف دنیا کمانا ہے، اللہ اگرچہ اس کو کچھ دنیا دے مگر آخرت میں وہ محروم رہے گا. اللہ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو اس محرومی سے بچائے. اللہ آخرت کی محرومی سے ہم کو بچائے. اللہ جو ہے دنیا میں جو ہے عافیت کی زندگی اور خیر کی زندگی عطا کرے، لیکن آخرت میں جو اللہ کامیابی زندگی اور جو ہے نامحرومی کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. مشرکوں کی سزا، اہل ایمان کی جزا. قیامت کے دن گنہگار لوگ اپنی بدعمالی کی وجہ سے عذاب الہی سے ڈریں گے، مگر یہ ڈرنا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا، بلکہ عذاب میں گرفتار ہو کر رہیں گے. اس کے برعکس اہل ایمان جنت کے باغوں میں عیش کر رہے ہوں گے. وہاں ان کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا. گناہوں سے توبہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ہر عمل اور اسے کرنے والے کی نیت کو بھی جانتا ہے. اگر نیت میں اخلاص اور اللہ کی رضا شامل ہوگی تو اس کے ذریعے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لہٰذا گنہگاروں کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائے اور نیک کاموں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے. دنیا کی تکلیف آزمائش ہے. اس دنیا میں تمہیں جو بھی تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے وہ تمہارے برے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی بدعمالیوں سے درگزر بھی کرتا رہتا ہے. اگر وہ ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے تو انسان کا چین و سکون ختم ہو جائے گا. اللہ کتنے ستار اور رحیم ہے کہ دن بھر میں ہمارے اتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، ہر ایک بات پہ اللہ اگر پکڑنے لگ جائے تو ہمارا چین اور سکون ختم ہو جائے گا اور دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا. بعض گناہوں کی دنیاوی سزا دے کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزارو، بلکہ اس سے سبق حاصل کرو. آخرت میں اعمال کی سزا اور جزا کے لیے تیار رہو. اہل ایمان کی صفات. جن اہل ایمان کو جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، ان کی 8 اہم صفات بیان کی گئی ہیں. جو جنتی ہوں گے ان کے 8 امپورٹنٹ جو ہے صفات ہوں گے، کوالٹیز ہوں گے، وہ بیان کی گئی ہیں. غور سے سنیے. وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں،
جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، بخوشی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپسی معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، آپسی معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر کسی کے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں تو زیادتی نہیں کرتے۔ بدلہ لینے کے اصول، بدلہ لینے کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ لینا جائز ہے، مگر بدلہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر بدلہ لینے میں کوئی زیادتی کرے گا تو یہ گناہ ہے اور اس پر اللہ کے یہاں سزا ملے گی۔ اگر کوئی معاف ہی کر دے اور بدلہ نہ لے تو یہ بڑے عزم و حوصلے کا کام ہے، اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اولاد اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کو بیان کیا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کو بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، لہذا جو کچھ بھی مانگنا ہو اسی سے مانگو۔ یہاں پر پارہ نمبر 25 کا پہلا حصے کا خلاصہ ختم ہوا، آئندہ باقی جو ہے نصف حصے کا خلاصہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔